आप वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? शुक्र मौला का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी अल्हम्दुलिल्लाह, तालिब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह करमल्लाहु रब्बिल तआला आलमीन। वजहुल करीम। अल्लाह आपको हसन इज़्ज़त अली दे, यारी साहब, हम तो कश्मीर से हैं। अल्लाह आपको सलामती और इज़्ज़त दे मेरे भाई। कश्मीर हिंद से या कश्मीर पाकिस्तान से? कश्मीर कश्मीर हिंद कश्मीर से। इंडिया वाले कश्मीर से। अच्छा, अच्छा, अल्लाह आपको सलामती दे, अल्लाह आपको इज़्ज़त पिछले 2 दे। हफ्ते से मैंने बहुत इंतज़ार किया तो टाइम नहीं आया। अब जाफर भाई ने कहा कि इंशाअल्लाह आज जल्दी मुलाकात कराएँगे आपसे। आपका इसमें गिरामी क्या है? मेरा इसमें गिरामी महराज अहमद है। महराज भाई, आप शिया घराने में पैदा हुए? वो तो मेरी खुशकिस्मती नहीं थी। कब से आप शिया बने? मौला का करम है, पिछले 5-6 साल से हो गया। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। लोगों को पता है आपके शहर में कि आप शिया हो चुके हैं? सभी को तो पता है, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह घर आपको वालों इज़्ज़त को भी सलामती दे। पता है, घर वालों को भी पता है, सबको पता है। मेरे यहाँ हम 3 कज़न हैं। हुँ, सही। पहले एक बना, फिर उसने हमें कहा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम का जो रास्ता है वो तो यही है, अहले बैत का घराना। माशाल्लाह। फिर उसी का मुताला करके फिर यहाँ तक, फिर मैं असल में मुझे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का जो मैंने मसले बागे फदक जब पढ़ा और सुना भी, तो उसी की बिना पर, और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो गदीर खुम का वाक़ा जो मैंने सुना और पढ़ा भी, जी, जी। उन दोनों को पढ़ के और सुन के फिर मैंने डिसाइड किया, मैं फिर शिया हो गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामती दे। आ आपसे ये बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि आपसे मुलाकात हो रही है, और मेरे अल्लाह आप 2-3 सवाल थे जो जो बहुत अहम थे, इसलिए मैंने कॉल की। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जी सर, बोलें, बोलें। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, बोलें। अल्लाह आपको इज़्ज़त बस सलामती दे। पहले मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे अब्बाजान के लिए दुआ करना। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं या वो दुनिया से जा चुके हैं? हाँ, ज़िंदा है लेकिन बीमार है, बहुत बीमार है। अल्लाह ताला शिफ़ाए आजिल इनायत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको आफ़ियत दीन और दुनिया अता करे इंशाअल्लाह। आमीन। लगभग 20-25 साल से वो एक ही जगह पर है, आँखों की रोशनी ओह! भी नहीं है और कानों की बसारत भी नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मेरे मुश्किलात को आसान करे। हक़ मोहम्मद व आले मेरे मोहम्मद सामने ही अलैहिस्सलाम। मेरे सामने ही वो अभी सो गए। हम उसी के पास सोते हैं क्योंकि उसको बाहर बाथरूम ले जाना पड़ता है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए। अल्लाह ने बड़ी सआदत दी है कि आप वालिद साहब की खिदमत करते हैं, ये बड़ी सआदत है जनाब। तो मेरा सवाल था ये आगाजान कि जब किसी के घर में मैयत होती है या कोई बंदा गुजर जाता है, औरत हो या मर्द हो, मर जाता है, इस दुनिया से इंतकाल करता है, जी, तो हम सुन्नियत के रव से जब हम देखते हैं तो हम 3 दिन उसके घर में खाना देते थे, 3 दिन। जी। अब मेरा ये सवाल है कि मसलक जाफरिया, मसलक शिया में कितने दिन और कितने टाइम का खाना ज़रूरी है? अगर कोई मरता है ना तो 3 दिन के लिए रिवायात में मुझे जहाँ याद पड़ता है 3 दिन के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए मुस्तहब है कि उसको खाना न पकाने दें। जो अज़ादार आदमी है जिसके घर कोई मैयत हुआ है उसको खाना न पकाने दें, तो वो और उसके घर खाना ले जाएँ और ख़ुद वो उधर जाके खाना ना खाएँ। उनके उनके दस्तरख़्वान का खाना नहीं खाना चाहिए जो मुसीबत ज़दा आदमी है, बल्कि उसको खाना खिलाना हाँ, चाहिए। जी हाँ। 3 दिन जी। बराबर। जी, जी। जी सर। और दूसरा मेरा सवाल ये था, जो तीसरा खलीफा था सुन्नी मसलक के मुताबिक, जो उस्मान था, जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खुद मरवान को यानी निकाल दिया था शहर से। हुँ। फिर जब उस्मान की बारी आ गई, जब वो खिलाफत बैठ गया, तो उसने अपनी बेटी को यानी उसको दामाद बना दिया। फिर जब मरवा उस्मान मर गया हुँ, तो मैंने हुँ। सुना, लेकिन पढ़ा नहीं अभी। मैंने सुना है
کہ اس کا عثمان کا جو یعنی جہاں پر وہ مدفن ہے وہ عیسائیوں کے قبرستان میں ہوا؟ نہیں، یہودیوں کا قبرستان ہوا نا یہودیوں کے قبرستان میں ہوا. بعد میں جب خلافت آ گئی تو انہوں نے اس کو مانا مزار بقیہ کے یعنی ادھر سے ڈورا ڈالا اور اس کو بھی مزار بقیہ میں ڈال دیا. کیونکہ عثمان کا جب قتل ہوا تھا نا تو اس کی قتل کے اس کے وقت بغاوت کا وقت تھا نا، تو عثمان کے مخالفین کا مدینے پہ قبضہ تھا، اور عثمان کے جو رشتہ دار تھے بنی امیہ وہ کافی کمزور تھے، یعنی وہ سب لوگ عثمان کے مخالف تھے، صرف اس کے اپنے قبیلہ کے لوگ تو اس کے ساتھ تھے. تو انہوں نے عثمان کو قتل کیا، پھر عثمان کے جنازے کو انہوں نے ادھر کوڑے جہاں پہ کوڑے وغیرہ ہوتے وہاں پہ ڈال دیا تھا. 3 دن تو وہاں رہا عثمان کا جنازہ. عثمان کا جنازہ پھر وہاں سے اٹھا کے رات کی تاریکی میں اس کے رشتہ داروں نے جا کے اس کو وہاں پہ حش اوشب بولتے ہیں، وہاں پہ وہ بقی کے ساتھ یہودیوں کا قبرستان تھا، وہاں پہ دفن کیا. تو پھر جب ان کو دوبارہ معاویہ کی حکومت آ گئی تو انہوں نے اب وہ ادھر یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہو چکا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کہ بقی کو وسیع کر دیا، یہودیوں کے قبرستان کو بقی سے ملحق کر دیا تاکہ اس کا قبرستان، اس کا قبر جو ہے بقی میں آ جائے. بقی اس طرح وہ دونوں قبرستانوں کو ملا دیا ان لوگوں نے، حالانکہ وہ دور تھا وہ. جی. اور میرا تیسرا سوال تھا یہ آغا جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جی، جو دوسرے خلیفے نے دھمکی دی تھی کہ ہم اس کے گھر کو جلا دیں گے. جی، حالانکہ شیعہ کتب میں تو یہ بہت جگہ موجود ہے کہ دھمکی دی گئی اور یہ واقعہ بھی ہوا. اب میں آپ سے یہی گزارش کر رہا کہ سنی کتابوں میں کیا یہ درج ہے یا خالی دھمکی دی گئی ہے؟ تو آپ میرا ایک سیریز ہے نا اسی یوٹیوب چینل پہ میں نے 4-5 تقریریں کی ہیں بہت تفصیل کے ساتھ، ابھی تازہ کی ہیں 1-2 مہینے پہلے، تو آپ اس کو دیکھ لیں. آپ ادھر دیکھیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، عمر بن خطاب ان کا حملہ وغیرہ جو بھی اس کو آپ دیکھ لیں، وہ نظر آ جائے گا اس میں. میں آپ سے معذرت خواہوں، یہ سوال آپ مہربانی کر کے دیجیے کیونکہ میرے گھر والے بھی ادھر سن رہے ہیں، کیونکہ یہ سنی ہے، میں اکیلے شیعہ ہوں اس گھر میں. تو عرض کیا نا ان کے کتب میں موجود ہے، ان کے کتب میں موجود ہے کہ یہ صحیح اسانید کے ساتھ کہ عمر بن خطاب نے دھمکی دی ہے، پھر لکڑی لے کے آیا ہے، آگ لے کے آیا، یہ بھی صحیح اسانید میں ہے. اور پھر ان کے کتب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ابو بکر کہتے تھے کہ مرتے وقت کہ میں 3 ایسی باتیں ہیں جن پہ میں پچھتا رہا ہوں. ایک وہ ہے کہ میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو کیوں بے پردہ کیا، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو یہ آپ ان سب کو ملائیں نا کہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اس نے دھمکی دیا، دوسری جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ لکڑ لے کے آیا تھا، تیسری جگہ پہ لکھا تھا کہ وہ آگ لے کے آیا. یہ سب صحیح اسانید کے ساتھ ہے. اور اگلی جگہ پہ لکھا ہے کہ ابو بکر نے خود کہا کہ میں کاش میں مرتے وقت وہ عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو بے پردہ نہ کیا ہوتا. جی ہاں، 1 منٹ میں وہ عثمان والی روایت آپ کو دکھا دوں. عثمان والی روایت آپ نے جو عثمان کے متعلق پوچھا، یہ کتاب ہے عزیزو مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الجزء التاسع، کتاب چھپی ہے سنہ 1994 میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 112 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. صفحہ نمبر 112 یہ ہے، صفحہ نمبر 112. اس میں حدیث جو ہے یہ ہے 14558، یہ حدیث نمبر 14558 یہ والی حدیث ہے. یہ والی حدیث انس سے روایت ہے، اور اس کے نقل کرنے کے بعد بھلے ورجالہ ثقات، اس کے رجال ثقات ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں نے حش اوشب بولا، غلط بولا، حش کوکب وہاں پہ دفن ہوا عثمان کا. قتل عثمان فاقام مطروحا على کناسة بنی فلان 3، اس کے رجال سب ثقات ہیں. صحیح حدیث ہے کہ عثمان کو قتل کیا گیا، یہ 3 دن تک فلان وہ محلے ہوتے تھے نا مدینے میں، فلانا والوں کے کوڑوں کے ڈھیر پہ 3 دن تک اس کا جنازہ پڑا رہا، اس کا لاشا وہاں پر پڑا رہا تھا. وَأَتَاهُ 12 رَجُلٌ مِّنْهُمْ جَدِّي مالك بن أبي عامر وحيتب بن عبد العزى وحكيم بن حزام وعبد الله بن الزبير وعائشة بنت عثمان معهم مصباح في حق فحملوه على باب. تو 3 دن کے بعد یہ رات کی تاریکی میں، یہ جن لوگوں کا اس نے نام لیا ہے، یہ کچھ لوگ اس کے جو سپورٹر تھے عثمان کے، ان کے یہ کوئی چراغ لے کے آئے تھے، ان لوگوں نے اس کو اٹھا کے لے کے گئے تھے.
اس کو لے کے گئے تھے وہاں سے کہاں پہ دفن کیے؟ فاتوا به حش کوكب، حش کوكب، حش کوكب وہاں پہ لے کے گئے، وہاں پہ دفن کیا اس کو، حش کوكب میں. باقی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا، وہاں پہ دفن کیا. اچھا، اور مزید کتابوں میں بھی اس موجود ہے، طبقات ابن سعد وغیرہ میں. اوکے اور میرا ایک اور سوال جی سر. تھا آغا جان کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ نکلا، کل مجھے ایک سے بحث ہوئی تھی تو اس کو میں نے کہا کہ نہیں، جب اس کا جنازہ نکلا گھر سے تو دوبارہ وہ گھر واپس آ گیا، لیکن اس جنازے پہ تیر بسائی مسلمانوں نے. پھر اس نے میرے ساتھ جہالت کی. میں نے جب اس کو کہا کہ عائشہ نے پہلا تیر مارا، تو یہ جو ان پہ تیر لگا نا، یہ تو وہ مخالفین شیعہ کتاب میں ہے کہ عائشہ نے حکم دیا تھا. یہ مخالفین کی کتاب میں مروان نے حکم دیا تھا. مروان جو مدینہ کا گورنر تھا، ان کی جانب سے، کیا نام ہے، جو عثمان کا داماد تھا. جو عثمان کا داماد تھا. معاویہ کے زمانے میں وہ مدینہ کا گورنر بنا تھا دوبارہ. تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا، مخالفین کہتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ عائشہ بھی اس میں تھی. بالکل. اور آخری سوال میں ہے آغا جان کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اہل تشیع، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو واجب تو ضروری ہے، واجب نماز تو ضروری ہے. جو نفل نماز ہوتی ہے، مثلا صبح کے 4 رکعت ہوتے ہیں، 2 واجب اور 2 نفل جو ہوتے ہیں، باقی جو 5 ٹائم کی نماز ہوتے ہیں، اس میں یہ ضروری ہے نفل پڑھنا، یا اگر واجب ہی پڑھیں گے تو ٹھیک ہے؟ تو واجب پڑھیں تو ٹھیک ہے. اگر مثلا بعض نمازیں ہیں ان کا تاکید زیادہ ہے، مثلا نماز مغرب کے بعد جو 4 رکعت نمازیں ہیں وہ اس کی تاکید ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی حال میں. ظہر و عصر کی اتنی تاکید نہیں ہے، لیکن نوافل کی ہے کہ انسان اگر پڑھے تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے. اور مغرب کی یہ ہے کہ مغرب کی جو نافلہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی کسی حالت میں. جی ہاں، بس یہی میرے سوال تھے. بس ہمارے لیے بس دعا کر.